جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 96 نیوز اور اب تک کی خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف کراچی عرفان سندھو، کرائم رپورٹر عمران سندھو، ڈسٹرکٹ رپورٹر عرفان باجوہ اور سیما کاظمی سے۔ جی ناظرین، مرکزی مسلم لیگ کے کراچی کے صدر احمد ندیم اوان نے شاہراہ قائدین کراچی میں شہدائے غزہ کانفرنس رکھی۔ اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کی قیادت، ذمہ داران، کارکنان اور عوام الناس کی بڑی تعداد شامل تھی۔ جی ناظرین، پروگرام کے اختتام پر غزہ کے مظلوم شہداء کے لیے غائبانہ نماز بھی ادا کی گئی۔ جی ناظرین، مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسپتالوں کو جنگی مقاصد کے لیے ڈھال بنایا جا رہا ہے، یہ جنگی جرم کے مترادف ہے۔ النصر اسپتال کے طبی آلات کو دانستہ طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر طبی معالج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان سے تمام ضروریات چھینی جا رہی ہیں، تمام ادویات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بچے اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ماؤں کے سامنے مر رہے ہیں اور مائیں انہیں تڑپتا دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ ان کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے وہاں پہ صبر کی تصویر بنی ہے، وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ وہ خواتین کی بین الاقوامی تنظیمیں اپنی کوششوں کو غزہ کی مظلوم خواتین کے لیے متحرک کریں، فعال کریں، خواتین کو ان کے حقوق دلوائیں، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی کوکھ نہ اجاڑیں، ان کے بچوں کو ان کے سامنے نہ چھینیں۔ آج میں ان تنظیموں سے مخاطب ہوں جو خواتین کی عالمی حقوق چاہتی ہوں۔ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ میں ان خواتین کو کہوں کہ وہ غزہ کی مظلوم خواتین کی ضروریات زندگی کی طرف ذرا نظر کریں اور ان کو ان کی ضروریات زندگی مہیا کریں۔ خواتین کے حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں غزہ کی مظلوم دکھی خواتین کی خوراک اور علاج معالجے کا بھرپور انتظام کریں اور اس سفاکیت میں غزہ کا ساتھ دیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ بھوک، افلاس اور غم کی تصویر بنی ہوئی وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں ہماری منتظر ہیں۔ ہم عالمی سطح پر مسلمان امت ہونے کے ناطے اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم غزہ کی مظلوم ماؤں کی آواز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوہرا معیار مسلمانوں کے ساتھ، وہ دوہرا معیار کہ ان کو فلح علاقوں میں شہید ہونے والے مسلمان، شکوہ ان سے نہیں، شکایت ان سے نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو کیفیت کیا ہے؟ امت مسلمہ وہ بات نہیں پڑتی، وہ اسرائیل جس زبان میں بات سمجھتا ہے۔ ضرورت نہیں تمہارے مذمتی بیانوں کی، ضرورت نہیں۔ آج میزائل کے بدلے میزائل، آج ٹینکوں کے مقابلے میں ٹینکیں، اسی انداز میں ان کو جواب دیا جائے، یہ وہی زبان سمجھنا کو چاہیے۔ اور خاص طور پر پاکستان شوٹنگ ہوتی ہے اور واپسی ہو جاتی ہے، اگلے دن محترمہ کی جانب سے میکڈونلڈ کے برگر پیک کر کے بچوں کو پیش کیے جاتے ہیں اور انتہائی ٹھٹائی کے ساتھ ان کی تصاویر میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہیں۔ میں حکمرانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے، وہ جو سب سے بڑی عالمی جیل تھی وہ آج اس وقت ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، مگر یاد رکھیے گا خدا نہ خواستہ آج 6 ماہ گزرنے کے باوجود جس طرح حوصلے اپنی پیاری بہن محترمہ نازیہ فیصل سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسلم ویمن لیگ کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے نمائندگی کے لیے آئی ہوں، بلکہ نہ صرف مسلم ویمن لیگ کی طرف سے بلکہ پوری امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کی دلوں کی آواز، امت مسلمہ کے مسلمانوں، اپنے بھائیوں، اہل فلسطین کو ان کی آواز پہنچانے دینے کے لیے آئی ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم فلسطین کی اور اہل غزہ کے ہیں۔ میں یہاں پر اپنے ان مسلمانوں سے گزارش کرتی ہوں، ان کو پیغام دیتی ہوں کہ دیکھ لیجئے 200 دن ہو چکے، 198 ایام ہو گئے اور اسرائیل پورا عالم کفر
جو وہاں پہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے، چھوٹے ننھے بچے، خواتین، جو سب سے کمزور طبقہ ہے انسانیت کا، ان پر ظلم و بربریت، ان کے سروں سے چھتیں چھین لی گئیں، ان کو بے گھر کر دیا گیا، ان کے ہسپتالوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کتنے بچے، کتنی عورتیں بے سہارا، وہ یتیم جن کے پاس خیمے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں ہے، یہ تمام بنیادی حقوق ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ جانوروں کے حقوق کا کرنے والی عالمی تنظیمیں؟ کہاں ہیں وہ حقوق نسواں کے اوپر بات کرنے والی تنظیمیں؟ آج انہیں کیوں نہیں نظر آتی ہے ہماری مائیں اور بہنیں اور بچے لٹتے ہوئے؟ ان کے لیے کوئی آواز بلند کرتے ہوئے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ تو میری بہنوں، میری ماؤں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیکھ لیجئے، یہ ہے عالم کفر کا، ان کی ترقی اور ان کا ترقی یافتہ نظام اور ان کے حقوق کی پاسداریوں کے، ان کی تنظیموں کے حالات۔ ان کے لیے ایک جانوروں سے بھی بدتر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو یہاں میں عالم اسلام کو پیغام دیتی ہوں کہ اب جاگ جائیے، اب اٹھ جائیے، اب ہمیں یہاں پر خوش نہیں رہنا، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں یہ پیغام دینا ہے پوری امت مسلمہ کو کہ ہم سب متحد ہو کر اہل غزہ کے ساتھ ہیں، عالم کفر کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم اپنی ان لٹتی، ان کمزور بے بس ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ اگر سرحدی رکاوٹیں نہ ہوں تو میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے دلوں کے حالات جانتی ہوں، وہ اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں جانے کو تیار ہیں ان کے حقوق کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ لیکن امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اپنی زبان سے جہاد نہ کریں، اب بلکہ عملاً اسرائیل کا بائیکاٹ کر کے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو بھرپور انداز سے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سب وعدہ کریں کہ بائیکاٹ انشاءاللہ مکمل طور پہ، اور یہ وعدہ کیجئے کہ ہم اس میدان میں نہیں اتر سکتے لیکن ہمارے دل اور ہم عملاً وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا ہم راتوں کی نیند چھوڑ کر ان کے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم جان، مال اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اہل فلسطین کی ماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے۔ آئیے ایک دفعہ دوبارہ اس بات کا عہد کیجئے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیے جائیں گے۔ میں انشاءاللہ جذبات کے اظہار کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ صوبہ سندھ کے صدر محترم جناب عقیل احمد لغاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ بات کا اظہار کریں۔ محترم جناب عقیل احمد لغاری صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ أحييكم بتحية الإسلام العظيم، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ أهلنا الأعزاء في كراتشي، أهلنا الأعزاء الكرام في باكستان، نقف اليوم أمام عظمة الرجال، نقف اليوم أمام من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نقف اليوم أمام هذه العظمة، عظمة الشهداء، هؤلاء الرجال الذين رسموا بدمائهم خارطة وحدود الوطن. هذه الدماء، هذه الأشلاء، هذه الأرواح لقد رسمت بدمائها، بدمها القاني حدود الوطن. هذا الجيل وهذا الشعب الذي يقدم دمه رخيصة في سبيل الله، هذا الشعب والله سينتصر، سننتصر بإذن الله. إنا نقدم قبل الجند قادتنا إلى المنون سباقا نحو مولانا. نحن نقدم إلى الموت لأننا بفضل الله تعالى أعددنا جيلا يحب الشهادة ويحب الموت كما يحب أعداؤنا الحياة. ما أعظمها من شهادة وما أعظمها من كرامة. يا أهل فلسطين، يا أهل فلسطين، هنيئا لكم بدمائكم. تقولوا للقاصي والداني أننا طلاب جنة، أننا لسنا طلاب دنيا. هذه الدماء هي وقود المعركة، هذه الدماء هي وقود صراعنا مع العدو الصهيوني. هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة الحرب، هي لغة القوة. لذلك نرى أننا اليوم نقدم على الشهادة بقلب واثق بالله، لأننا وعدنا الله ويتخذ منكم شهداء. هذه الشهداء قوافل الشهداء لا تمضي سدى. إن الذي يمضي هو الطغيان. وعد حر علينا، وعد نقطعه على أنفسنا، أننا بإذن الله ماضون في طريق التحرير حتى النصر أو الشهادة. هذه رسالة ننقلها من أرض باكستان العظيمة التي تقف مع أهلنا في فلسطين. هذا الشعب الباكستاني الذي يقدم معاني الأخوة للشعب الشقيق الفلسطيني. هذه الرسائل التضامنية. نحن اليوم لا نؤبن الشهداء، نحن اليوم نرثي شهداءنا. لذلك شيخنا وقائدنا الأستاذ إسماعيل هنية هو وبنفسه قدوة. فمن هذا المكان وباسمكم